بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں گرامر سیکشن کا 5th لیسن الفعل و اقسامہ پڑھیں گے۔ آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ سارے ویڈیوز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے سارے دوستوں تک پہنچائیں اور وہ بک بھی حاصل کر لیں جو بک بٹ وائز ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے اور امیزون پہ وہ اویلیبل ہے۔ اظہار العربیہ، اگر آپ سرچ کریں گے امیزون پہ اظہار العربیہ تو وہ بک آپ کو حاصل ہو جائیں گی، 2 دن میں انشاءاللہ وہ مل جائیں گی، اور پورے ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کریں گے گرامر کا 5th لیسن الفعل و اقسامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا۔ عربک سلیبس سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو عربک میں ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ فرسٹ سیکشن ہے پروس، سیکنڈ ہے پوئٹری، تھرڈ ون گرامر اور لاسٹ ون 4th ون نان ڈیٹیل۔ یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے، پروس، پوئٹری، گرامر اور نان ڈیٹیل۔ اس وقت جو ہم کو سیکشن پڑھنا ہے اور اس ویڈیو میں جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے اس لیسن میں گرامر سیکشن پڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے گرامر سیکشن ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ گرامر سیکشن میں بھی آپ کو 6 لیسن پڑھنا ہے۔ فرسٹ لیسن کا نام المرکب الاضافی، سیکنڈ لیسن کا نام المرکب التوصیفی، تھرڈ لیسن کا نام الجملہ الاسمیہ، 4th لیسن کا نام الجملہ الفعلیہ، 5th لیسن کا نام الفعل و اقسامہ، اور لاسٹ ون لیسن کا نام ہے کتابۃ الرسالتی، TI ہے۔ یہ 6 لیسن آپ کو گرامر سیکشن میں پڑھنا ہے۔ آج جس لیسن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ لیسن ہے الفعل و اقسامہ۔ جی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیسن شروع کر رہے ہیں الفعل و اقسامہ۔ یہ اس کا ڈیفینیشن ہے، فعل کس کو کہتے ہیں اور اس کے کتنے قسمیں ہیں، verb and its types of verb، یہ ہے لیسن کا نام۔ ابھی آپ پڑھے تھے شروع میں، اس سے پہلے لیسن میں، فعل کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں فعل کہتے ہیں verb کو، کسی ایکشن کو۔ یہاں پہ عربک میں ڈیفینیشن ہے، الفعل ہوا يدل على حدوث عمل في زمن من الازمان۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کو کسی بھی زمانے میں، چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، کسی بھی زمانے میں کوئی کام ہو اس کو کہتے ہیں فعل۔ اور عربک میں فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الفعل الماضی، پاسٹ ٹین، الفعل المضارع، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹین، تھرڈ ون ہے فعل الامر، آرڈر، 4th ون ہے فعل النہی، جس میں نہ کرنے کا حکم دیا رہا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے۔ ایک ایگزامپل، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، یہ فعل ہے۔ تو یہ تھا ورب یعنی فعل کا ڈیفینیشن۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے پورے 4 فعل کا ایگزامپل۔ فرسٹ الفعل الماضی، فعل ماضی کے ایگزامپل ہے، اور سیکنڈ ہے فعل مضارع، تھرڈ ہے فعل امر، اور 4th ون ہے فعل نہیں۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں ایسے کام کو جو پہلے گزرے ہوئے زمانے میں ہو، پاسٹ میں ہو، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ کتبہ، اس نے لکھا، پاسٹ میں۔ نصرہ، اس نے مدد کی۔ رفع، اس نے اٹھایا۔ ضربہ، اس نے مارا۔ مکث، وہ رکا۔ تو یہ تھے پورے ایگزامپل کس کے؟ فعل ماضی کے۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع۔
فعل مضارع کہتے ہیں عربک میں اس فعل کو جس میں دو زمانے پائے جاتے ہوں، ایک ہے حال اور ایک ہے مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، دو زمانے جس فعل کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، یرفعو اٹھتا ہے یا اٹھے گا، یضربو مارتا ہے یا مارے گا، یمکسو رکتا ہے یا رکے گا۔ اس کے بعد ہے فعل امر۔ اکتب، فعل امر کہتے ہیں اس فعل کو جس فعل سے، جس ورب سے کسی کام کا آرڈر دیا جائے کہ یہ کام کرو۔ اکتب لکھو، انصر مدد کرو، ارفع اٹھو، اضرب مارو، امکس رکو۔ اس کے بعد ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے کہ فلاں کام مت کرو۔ لا تکتب مت لکھو، لا تنصر مدد مت کرو، لا ترفع مت اٹھو، لا تضرب مت مارو، لا تمکس مت رکو۔ ایک بات آپ یہاں پہ توجہ دیں، فعل امر میں شروع میں الف حمزہ آتا ہے، شروع میں دیکھنا آپ الف دکھائی دے رہا ہے، اور فعل نہیں میں شروع میں لام الف، یہاں پہ بھی لام الف، لام الف، لام الف اور ایک ہے لام الف۔ یہ یاد رکھنا، آپ کو آگے بٹ میں کام آئے گا۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ ایکسرسائز یہاں سے شروع ہوگی۔ اس لیسن کے کیا کیا ایکسرسائز ہے؟ فرسٹ ہے پریزنٹ اور سیکنڈ ہے امپیریٹو۔ کنورٹ دا پریزنٹ ٹینس انٹو امپیریٹو فارم۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں پریزنٹ یہ کون سے بٹ میں آئیں گے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ادامت بہت ہی آسان بٹ ہے، وہ میرے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں، اور میری بک خریدیں، بہت آسانی انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ کو، جو امیزون پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تکتب فعل مضارع ہی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اس سے آپ تا کو ہٹا دیجئے، حمزہ لکھ دیجئے، تا ہٹا کے حمزہ، باقی سیم۔ یہاں پہ بھی تنصر، یہ تا ہٹا دیجئے اور حمزہ لکھ دیجئے، جیسے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، انصر ہو گیا۔ ترفع تا ہٹا دیجئے، الف لکھ دیجئے، ارفع۔ تضرب میں تا ہٹا دیجئے، الف لکھ دیجئے، اضرب۔ تمکس میں تا ہٹائیے اور الف لکھ دیجئے، ختم ہو گئی بات۔ پریزنٹ سے یہ امپیریٹو بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم کو بٹ پڑھنا ہے وہ ہے پریزنٹ ٹینس سے پروہیبٹیو ٹینس آپ کو کنورٹ کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو ورب رہتے ہیں پریزنٹ میں، اس سے آپ کو کچھ ہٹانا نہیں ہے، صرف شروع میں لام الف ایڈ کرنا ہے۔ یہ یکتب ہے، تکتب یا یکتب جو بھی آنے تھا، شروع میں لام الف، دیکھیے یہاں پہ لام الف، لام الف، لام الف، یہ بھی لام الف اور یہ بھی لام الف، بس اتنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ تو اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ آئیڈینٹیفائی دا ورب ان دا فالوئنگ سینٹینس۔ ان میں سے ورب کون سا ہے اس کو پہچاننا ہے، ورب کون سا ہے وہ پہچاننا ہے۔ بہت ہی آسان ہے اگر تھوڑی توجہ دیں گے۔ فرسٹ ون ہے، دیکھیں یکتب الولد الاجوبہ۔ اتنا یاد رکھیں، ورب پر کبھی شروع میں الف لام نہیں آتا، شروع میں الف لام نہیں آتا اور وہ کسی کا نام نہیں ہوتا۔ یکتب الولد الاجوبہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام ہے، تو بچا کیا؟ یکتب، جس کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو یہ ہے ورب، فعل، اس کو لکھ دینا ہے۔ احفظ الدرس یا طالب، اس میں بھی دیکھیے الدرس میں الف لام ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، یا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ طالب یہ نام ہے، ناؤن ہے، تو بچا کیا؟ احفظ، یہ ہے ورب۔ لا تدخل الفصل یا طالب، لا تدخل مت داخل ہو، یہ بھی ورب ہے۔ فہم دانش سورۃ قریش، فہم دانش نام ہے، سورۃ قریش یہ بھی ناؤن ہے۔ سمع الناس الاخبار، یہاں پہ الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام ہے، صرف یہ سمع باقی رہے گا، تو یہ ہے ورب۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بیٹ ہم کو پڑھنا ہے، fill in the blanks with suitable past tense۔ past tense سے جو سوٹ ہو رہا ہے وہ ہم کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ جیسے آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے،
یہاں پہ کچھ ورڈ لکھے ہوئے رہیں گے, ان ورڈ میں سے جو سوٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. تو دیکھیے فرسٹ سینٹینس ہے ڈیش الطالب الفصل دخلا, دخلا کے معنی داخل ہونا, اسٹوڈنٹ کلاس میں داخل ہوا, انٹر ہوا. سیکنڈ ڈیش یاسر سورۃ العصر فہیمہ, فہیمہ کے معنی سمجھا, یاسر نام, سورہ عصر سورہ عصر, یاسر سورہ عصر سمجھا. تھرڈ ون ہے ڈیش عمار الدرس فہیمہ, فہیمہ کے معنی سمجھا, فہیمہ عمار الدرس, عمار لیسن سمجھا. فورتھ ون ڈیش الولد الاجوبہ کتبہ, کتبہ کے معنی لکھا, لڑکے نے جواب لکھے. ففتھ ون ہے ڈیش الخادم البابا فتح, فتح کے معنی کھولنا, نوکر نے دروازہ کھولا. تو یہ تھے fill in the blanks with suitable past tense. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پہ اور ایک بٹ ہم کو پڑھنا ہے میچ دا فالوئنگ ورڈز. جی میچ کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سیٹ کے میننگ بتاؤں گا, آپ اس میننگ سے پہچان سکتے کہ کہاں پہ کون سا ورڈ سوٹ ہوتا ہے, میچ ہوتا ہے. کتبہ لکھا, کتبت لکھی, دخلا داخل ہوا, دخلت داخل ہوئی, فہیمہ یاسر یاسر سمجھا. کتبہ لکھا, کتبہ الطالب اسٹوڈنٹ لکھا. چلیے اس کے بھی معنی بتا دوں. الطالبۃ گرل اسٹوڈنٹ, سورۃ الناس سورہ ناس, البنت لڑکی, الطالب بوائے اسٹوڈنٹ, الولد لڑکا. کتبہ الطالب لڑکے نے لکھا, کتبت الطالبۃ یہاں پہ آنسر ہے دیکھیے, کتبت الطالبۃ لڑکی نے لکھا. دخل الولد لڑکا داخل ہوا, دخلت البنت لڑکی داخل ہوئی. فہیمہ یاسر سورۃ الناس یاسر سورہ ناس سمجھا. تو یہ تھی میچ دا فالوئنگ والی بیٹ, شاید آپ کو سمجھ میں آئی. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پہ بھی وہی بیٹ ہم کو پڑھنا ہے, رائٹ اور رانگ. یہ بھی آپ تھوڑا بہت پڑھ لیں, اس کو یاد کریں ورنہ ذرا تھوڑا ٹف ہے یہ. لا فتح, لا فتح یہ رانگ ہے. کریکٹ کیا ہے, رائٹ کیا ہے, لا تفتح البابا, یہاں پہ آرڈر دینا ہے لا تفتح. اس کے بعد سیکنڈ ون ہے جلس علی الکرسی, کرسی پر بیٹھا, یہ رانگ ہے. کریکٹ کیا ہے, یہاں ہے دیکھیے اجلس علی الکرسی, کرسی پر بیٹھو. تھرڈ ون قرأ العبارۃ یا ولد, یہ بھی رانگ ہے. اقرأ کریکٹ ہے, اے لڑکے بک پڑھو, لائن پڑھو. فورتھ ون ہے لا کتب علی الکتاب, یہ بھی رانگ ہے. کریکٹ کیا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیے آپ, لا تکتب علی الکتاب, کتاب پر مت لکھو, کتاب پر مت لکھو. شاید آپ کے استاد محترم نے آپ کو یہ بیٹ اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہو. چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے, ہم پڑھیں گے اس کے بعد کون سی بیٹ ہے. تو چلیے ہم دیکھیں گے ابھی. اس کے بعد ہے ٹرانسلیٹ ان یور اون لینگویج, اون لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. فرسٹ ون ہے دیکھیے کتب الولد الدرس, لڑکے نے لیسن لکھا, دا بوائے روٹ دا لیسن. سیکنڈ یساعد المعلم الطالب, دا ٹیچر ہیلپس دا اسٹوڈنٹ. تھرڈ ون لا تدخل الفصل, ڈونٹ انٹر دا کلاس. فہمت سورۃ الفلق, فہمت سورۃ الفلق, you understood سورۃ الفلق. يحفظ الطالب الدرس, the student memorized the lesson. لا تشرب هذا العصر, don't drink this juice. تو یہ تھے ٹرانسلیشن ان یور اون لینگویج والی بیٹ. شاید اس کے بعد اور ایک بیٹ ہے fill in the blanks with suitable negative imperative tense. نیچے دیکھیے, آپ تھوڑا توجہ دیجیے, یہاں پہ ہے دیکھیے, یہاں پہ وہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو آنسر میں لکھنا ہے اور جہاں پہ سوٹ ہوتے ہیں. ڈیش علی الکتاب, کتاب پر, مطلب لا تکتب, یہاں پہ ہے دیکھیے
आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ला तक्तुब अलल किताब, किताब पर मत लिखो। डैश अश-शैतान, शैतान की मत करो, क्या, ला ताबुद, इबादत मत करो शैतान की, ला ताबुद यहाँ पे है, देखिए शैतान की इबादत मत करिए। डैश अलल मक़अद, सीट पर, ला तजलिस अलल मक़अद, सीट पर मत बैठो, ला तजलिस, जी ला तजलिस यहाँ पे है, देखिए वो सीट पर मत बैठिए। उसके बाद अल इबारत या वलद, डैश अल इबारत या वलद, ला तक़रा अल इबारत या वलद, ए लड़के लाइन मत पढ़ो, लेसन मत पढ़ो। अल अगानी, डैश अल अगानी, अगानी के माने गाने, गाने मत सुनो, ला तस्मा अल अगानी। हाज़ल अस्र, हाज़ा माने ये, अस्र माने जूस, ला तशरिब हाज़ल अस्र, ये जूस मत पियो, ला तशरब हाज़ल अस्र। अल फस्ल, क्लास, ला तदखुल अल फस्ल, क्लास में दाखिल मत हो। अल बाब, अल बाब के माने डोर, ला तफ्तह अल बाब, डोर मत खोलो। ये फाइनल एग्जाम में कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए आप वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी लास्ट बिट। आपको शायद ये लेसन समझ में आ चुका है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें हाँ या ना, कम से कम इतना तो लिख दें ताकि हमको मालूम हो कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और समझ में आ रही है। अगर ना आए तो इंशाल्लाह हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमको दुआएं में याद रखें, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।